واللہ ما طلعت شمس ولا غربت. چوتھی چیز، ریا کی بجائے اخلاص ہونا چاہیے. طبیعتوں کے اندر اخلاص ہو، دکھاوا نہ ہو. جو بھی کرے اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر کرے. حضرت مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ نے جامعہ اشرفیہ بنایا. یہ پہلا جامعہ تھا جو لاہور کے اندر سب سے بڑا بنایا گیا. قرآن و حدیث کی تعلیم کے لیے اتنا بڑا جامعہ پہلے نہیں تھا. ابتدا میں چھوٹی سی جگہ تھی، چھوٹی مسجد تھی. حضرت نے کام شروع کیا. حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ بھاولپور میں اس وقت پڑھایا کرتے تھے. حضرت مفتی حسن رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو خط لکھا اور خط میں 2 فقرے لکھے. لکھا، حضرت آپ نے اب تک امیروں کی بریانیاں تو کھائی ہیں، ہم فقیروں کی دال روٹی بھی قبول کر لیجئے. یہ خط وہاں پہ پہنچا. حضرت نے یہ خط پڑھا، فوراً وہاں استعفیٰ دیا، اپنا سامان سمیٹا، کرائے کی گاڑی لی اور نیلا گنبد جامعہ اشرفیہ میں آ کے وہاں پہ تعلیم و تدریس شروع کر دی. دین کی خدمت کی وجہ سے ایسی کیفیات تھی. پھر اللہ رب العزت نے اتنا کام لیا کہ معارف القرآن کی ایک تفسیر حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی اور دوسری تفسیر حضرت کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی. اللہ نے عجیب علم عطا فرمایا تھا. کوئی شخص ان کے پاس بیٹھتا تھا تو پتہ چلتا تھا کہ اللہ نے کیا علم عطا فرمایا ہے. اللہ کی شان دیکھیں. کچھ اساتذہ ایسے ہوتے ہیں جن کو پڑھنے پڑھانے کے ساتھ سیاست کا شوق بھی ہوتا ہے. چنانچہ اسی میں سے ایک استاد ایسے تھے، انہوں نے اسی گلی میں اسی جگہ پہ ایک اور مدرسہ بنا دیا، ایک اور جامعے کی بنیاد رکھ دی. اب استاد بھی پریشان حیران کہ ایک اور جامعے کی ضرورت تو نہیں تھی، انہوں نے یہ کیا کام کیا. خیر، ایک مرتبہ مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے نے حضرت دامت برکاتہم عالیہ کو خود اپنا یہ واقعہ سنایا. کہنے لگے کہ میں ایک دفعہ کسی کام میں جا رہا تھا، جاتے جاتے میں نے والد صاحب سے کہا، حضرت مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ دیکھیں نا یہ انہوں نے کیا کام کیا، الگ سے جامعہ بنا کے بیٹھ گئے ہیں. وہ جیسے ایک نارمل چیز ہوتی ہے کہ جی دیکھیں ضرورت کوئی نہیں تھی، نکلے اپنا مدرسہ بنا کے بیٹھ گئے، اپنا جامعہ بنا کے بیٹھ گئے. فرماتے ہیں جیسے میں نے یہ بات کی تو والد صاحب نے کہا کہ بیٹا اچھا تم جو کام کے لیے جا رہے ہو وہ کر کے آ جاؤ، پھر میرے پاس آنا، میں ایک بات تمہیں بتانا چاہتا ہوں. فرماتے ہیں میں چلا گیا اپنا کام کرنے کے لیے. کام کر کے واپس آیا تو میں نے کہا جی ابو جی آپ نے بتایا تھا کہ کوئی بات کرنی ہے آپ نے، تو میں کام کر کے آ گیا ہوں، ابھی بتا دیں. فرمانے لگے کہ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ بٹھایا اور کہنے لگے کہ بیٹا یہ بتاؤ، اگر تمہارے سر پہ کسی چیز کا اتنا بوجھ ڈالا جائے کہ تم سے اٹھایا نہ جا رہا ہو، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آئے کہ تمہیں لگے کہ تمہاری گردن ٹوٹنے والی ہے، اتنا زیادہ بوجھ ہے، اب اس وقت میں کوئی شخص آ جائے اور تمہارا وہ کچھ بوجھ وہاں سے ہلکا کر دے اور خود اٹھا لے اپنی گردن میں، تو تم اپنا دوست سمجھو گے یا دشمن سمجھو گے؟ تو کہنے لگا کہ میں نے کہا ابا جی میں اس کو اپنا دوست سمجھوں گا کہ اتنا وزن میرے اوپر تھا، اٹھایا نہیں جا رہا تھا، گردن ٹوٹنے والی تھی، اس نے کچھ بوجھ میرا اٹھا لیا، اپنے سر کے اوپر لے لیا. تو پھر انہوں نے جب یہ بات کہی تو کہنے لگے کہ بیٹا دیکھو یہ اتنا بڑا شہر ہے، اس میں یہ ایک ہی جامعہ تھا، دارالعلوم تھا، اتنے بڑے شہر کی مسئولیت کا بوجھ صرف ہمارے سر پہ تھا. اب ایک دوسرا مدرسہ بن گیا جس کی وجہ سے ہمارا بوجھ تقسیم ہو گیا. اب تم بتاؤ یہ جو تقسیم ہوا ان کو میں اپنا دوست سمجھوں یا دشمن سمجھوں؟ فرماتے ہیں کہ میں خاموش ہو گیا. کتنے بڑے مسئلے کو کتنے پیار سے اور اچھے طریقے سے انہوں نے حل کر دیا، سالو کر دیا، کہ جہاں پہ دل میں ان کے بارے میں بغض آتا تھا اب اپنائیت آنی شروع ہو گئی کہ ان نے تو بہت اچھا کام کیا، انہوں نے مزید کام کرنا شروع کر دیا، ہمارا بوجھ ہلکا کیا، اللہ رب العزت مزید ان سے کام لے. تو جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے اندر ریا نہیں ہوتا بلکہ اخلاص ہوا کرتا ہے. یہ اللہ والے ہونے کی ایک نشانی ہوا کرتی ہے.